الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفراللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا جو بندہ بھی اس 15 شعبان کی بابرکت رات جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بھی مبارک بادیاں ہیں، اس کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے یا وہ پروانے ہیں۔ وَعَلَى بَابِ الرَّابِعَةِ، چوتھے آسمان کے دروازے پر ملک ینادی، ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے اور کہتا کیا ہے؟ طوبیٰ لمن دعا ربہ فی ہذہ اللیلہ۔ فرمایا وہ فرشتہ عرض کرتا ہے جو بندہ بھی اس 15 شعبان کی رات اللہ کے حضور اپنے ہاتھ بلند کر لیتا ہے، اپنا خالی دامن اللہ کے حضور پھیلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے کو دیکھا، وہ چوتھے آسمان کے دروازے پر مقرر فرشتہ کہتا ہے طوبیٰ، مبارک ہو لمن دعا ربہ فی ہذہ اللیلہ، جو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والے، تیرا آج ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹے گا۔ جب تو دعا مانگ کر ہاتھ اپنے چہرے پر لگائے گا، با مراد ہو کر لوٹے گا، تیرا دامن ہماری رحمت کے ساتھ مالا مال ہوگا۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وَعَلَى بَابِ الْخَامِسَةِ مَلَكٌ يُنَادِي، میں نے دیکھا جب جبریل نے کہا نا یا رسول اللہ ذرا آسمان کو تو دیکھیے، آپ کا رب آپ کو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ میں نے دیکھا 5ویں آسمان کے اوپر جو دروازہ ہے وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہے اور وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے طوبیٰ لمن بقا من خشیت اللہ فی ہذہ اللیلہ، جو بندہ بھی اللہ کے خوف سے آج کی رات رو پڑا، جس کی آنکھوں سے جب وہ اللہ کے خوف سے جب وہ چند قطرے پسینے جب وہ چند قطرے آنسو کے آ گئے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں میں جب وہ تری آ گئی، فرمایا جس کی آنکھوں میں آج کی رات اللہ کی خوف سے تری آئے گی، گناہ یاد آئے کہ آج میرا نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے، میں تو نام اعمال میں پچھلے سال میں بڑے بڑے کرتوت ہیں، بڑے بڑے میں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، آج جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فرمایا جو بندہ یہ سوچ کر اپنا محاسبہ کر کے اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف سے نمناک کر لیتا ہے، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اے آنکھوں میں آنسو لانے والے تم کو مبارک ہو، تیرے آج آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی قیمت بڑھ جائے گی، اللہ ان آنسو کے صدقے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا یہ بشارتیں اس رات میں امت محمد کو دی جا رہی ہیں۔ وہ اعلیٰ باب السادسہ، چھٹے آسمان کے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ہے ملک ینادی، اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے طوبیٰ لمن عمل خیرا فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جو اس رات میں نیک اعمال کرتا ہے۔ سرکاری دعا فرماتے ہیں وہ اعلیٰ باب السابعہ، 7ویں آسمان کے دروازے پر، آخری آسمان کے دروازے پر فرشتہ ہے اور وہ اعلان کرتا ہے طوبیٰ لمن قرأ القرآن فی ہذہ اللیلہ، جو بندہ بھی اس رات اللہ کے حضور حاضر ہو کر قرآن کو کھول لیتا ہے، وہ صحیفہ رشد و ہدایت جو انسانیت کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے ہدایت کا پیمبر بن کر آیا، ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا، قرآن جو ہماری ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے سامان بنا کر بھیجا۔ فرمایا جو بندہ اس رات میں اللہ کے قرآن کو کھولتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے گا وہ بندہ بھی اس رات میں بے مرادہ نہیں رہے گا، اللہ اس کے دامن کو اپنی رحمت کے ساتھ مالا مال کرے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ثم ینادی ذالک الملک حل من سائل، پھر وہ 7ویں آسمان والا فرشتہ پکار کر یہ کہتا ہے کوئی سائل؟ فیعطی سوالہ، کہ اس کے سوال کو عطا کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے، دنیا مانگے تو دنیا دی جائے گی، دین مانگے تو دین دیا جائے گا، آخرت کی یا وہ نعمتیں مانگے تو آخرت کی نعمتیں دی جائیں گی۔ اس کی خواہشات نیک ہوں، جائز ہوں، اخلاقی ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کو غزان دینے کی اس کی خواہش نہ ہو، اس کی خواہشات اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ جو بندہ بھی اس رات
اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ آگے فرشتہ کہتا ہے وَحَلْ مِن دَاعٍ، ہے کوئی دعا کرنے والا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ دُعَاءُ، اس کی دعا کو آج پورا کیا جائے۔ وَحَلْ مِن تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، ہے کوئی آج توبہ کرنے والا، وہ توبہ تو کرے، پھر وہ دیکھے تو صحیح ہم اس کی طرف کیسے مائل برآمد ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے خدا کی ذات ہم کو پکار پکار کے کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو اپنی رحمت لوٹانا چاہتے ہیں۔ آج کی رات ہم نے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، جتنے جنت کے دروازے وہ کھولے، آسمانوں کے دروازے کھولے، رحمت کے، فضل کے، کرم کے، بخش کے دروازے کھولے، اور یہ سارے دروازے کھول کر خدا کی ذات آسمانی دنیا پر آ کر کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اے لوگو، آج میں اپنا فضل لوٹانا چاہتا ہوں، اپنی رحمت بخشنا چاہتا ہوں، اپنی آج رضا تم کو دینا چاہتا ہوں، ذرا آج میری بارگاہ میں آ کر دیکھو تو صحیح۔ آج کی رات لا و لا میں نہ گزارو، آج کی رات فیس بک کو چھوڑ دو، واٹس ایپ کو چھوڑ دو، آج کی رات موبائل کو ایک طرف رکھ دو، حقے کو ایک طرف رکھ دو، ٹی وی کو ایک طرف کر دو، آج کی رات میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ وقت آج میرے نام لگا دو، میں تم کو اپنی گارنٹی دیتا ہوں جب میری بارگاہ سے لوٹو گے تمہارے نام اعمال میں گناہ باقی نہیں رہیں گے، تم کو میری رضا ملے گی، تم کو میری رحمت ملے گی، تم کو میری بخش کا پروانہ ملے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی اپنی منزل کی طرف جانے کو یہ تیار ہی نہیں ہے۔ میری منزل اور آپ کی منزل خدا کی رضا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، اور عبادت اس لیے کرتے ہیں خدا ہمارا خالق ہے، خدا ہمارا مالک ہے، خدا ہمارا رازق ہے، اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اپنا سر اللہ کے حضور جھکا کر کہیں مالک ہم نکمے تھے، ہم کمزور تھے، ہم نادان تھے، مالک تم نے ہمارے اوپر مہربانیاں کی، ہم کو دین کی بھی عطا فرمائی، دنیا کی بھی عطا فرمائی، معاشرے میں، خاندان میں مالک تو نے ہم کو سرفراز کیا، لوگ ہم کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، مالک یہ تیرا کمال ہے جو تو نے ہم کو عزت دار بنایا، اور اس عزت کا یہ ہم حق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنا سر، اپنی عزت تیری بارگاہ میں جھکا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب بندہ اس نیاز مندی کے ساتھ اللہ کا حضور آتا ہے، پھر اللہ پاک کہتا ہے جو جھکتا ہے ہم اس کو بلند کرتے ہیں، اور جو اگڑتا ہے ہم اس کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کبریائی، تکبر، غرور یہ تو میری چادر ہے، جو میری چادر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو منہ کے بال اوندا گراتا ہوں، اور جو بندہ جھک جاتا ہے میری رضا کے لیے، جو بندہ اپنے آپ کو کم کر لیتا ہے، میں کو مار دیتا ہے، فرمایا جو اپنی میں کو مارتا ہے پھر میں خدا اس کا اپنا ہو جاتا ہوں، اپنی رضا دے دیتا ہوں، اس کو سرفراز کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا لے، جب جھکائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بافیض کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندو آج مجھ سے جو کچھ مانگ لو میں تم کو عطا کروں گا۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ وابواب رحمت مفتوحۃ علی امتی من اول اللیل الی طلوع الفجر، فرمایا یہ جو سارے رحمت، فضل، کرم اور بخش کے دروازے ہیں یہ سارے کے سارے جب وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کھلے رہتے ہیں۔ فإن اللہ تعالی، توجہ میری طرف کریں، بس آخری میں کلمات ادا کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی یعتق من النار فی هذه اللیلہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس رات میں کتنے جہنمیوں کو، کتنے کلمہ گو مسلمان جو اعمال بد کر کے، اعمال سو کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے سزاوار قرار دیے جا چکے تھے، فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان لوگوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے کتنے؟ اکثر من عدد شعر غنم لقبیلۃ بنی کلب، عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا نام ہے قبیلہ بنی کلب، اور قبیلہ بنی کلب کا اس حدیث میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ قبیلہ بنی کلب کا اتنا بڑا ریوڑ تھا، اتنا بڑا ان کا اجر تھا کہ
کہ جس کی گنتی آج تک کوئی نہیں کر سکا. بہت بڑا لامحدود ان کے پاس ریوڑ تھا بکریوں کا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو اس رات میں اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے, جہنم سے نجات دے دیتا ہے. اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں, جھکتے ہیں, اپنے آپ کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ جو آنے والی رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات ہے, شب برات ہے, نجات کی رات ہے, چھٹکارے کی رات ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے. اب تو وہ ٹرینڈ نہیں رہا, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک عجیب سی یعنی بے وقوفانہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یوں ہی چاند یعنی کہ مرلے پر آتا ہے میسج شروع ہو جاتے ہیں شعبان کا مہینہ آ رہا ہے, حضور نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں کسی کو مبارک دے گا اس کے لیے میری بخشش کی, نجات کی یا میری شفاعت کی یعنی کہ ضمانت ہے. ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے, یہ موضوع من گھڑت باتیں ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں اور خصوصاً اس دن میں لوگوں سے اپنی غلطیاں, اپنی کوتاہیاں معاف کروانی چاہیے. جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں ان سے معذرت کرنا یہ ضروری ہے, اس لیے کہ آج کی رات ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں. پچھلے سال میں جو کچھ ہم نے کیا وہ سمری آج اللہ کے حضور پیش ہونی ہے. اگر وہ سمری پیش ہونے سے پہلے لوگوں نے اپنے حق معاف کر دیے تب تو بات بن جائے گی. اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اور اس نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے تو اللہ کے حضور میری بات کو پیش کیا جائے گا اور مجھ سے اس بات کا حساب لیا جائے گا. تو جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے معافی مانگنے سے انسان کم نہیں بنتا, انسان کمزور نہیں ہوتا, انسان حقیر نہیں ہوتا. معافی مانگنے سے انسان اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے. لہٰذا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو آج شام غروب ہونے سے پہلے اپنے ان لوگوں کے ساتھ معذرت کر لیں, معافی مانگ لیں. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت لوگ اس دن کا بڑا انتظار کرتے تھے اور ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جن کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوتی تھی, جا کر ان کے قولن ان کو کہتے تھے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو معاف کر دیجئے, اور اگلے لوگ بھی معاف کر دیتے تھے. معافی مانگنا یہ سنت بھی ہے اور اس رات کو غسل کرنا یہ سنت ہے. اس رات کو قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ بھی سنت حدیث پاک آتی ہے. اب تو ٹائم نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ رات کو ہم عشاء کے بعد مختصر سی محفل سے جائیں گے, نماز تسبیح بھی پڑھیں گے, ذکر و اذکار بھی کریں گے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ کی حضور ہم شب بیداری کریں گے, اپنی مناجات اللہ کے حضور میں پیش کریں گے. تو یہ رات بابرکت رات ہے, اس رات کو ضائع نہ کریں. آئی شب برات, یہ ہے برکتوں کی رات. چاندی کا شعر سماعت فرمائیں اور اس بات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آئی شب برات, یہ ہے برکتوں کی رات, لطف و کرم کی رات ہے, یہ رحمتوں کی رات. رب کی تجلیوں کا اجالا ہے چار سو, رب کی تجلیوں کا, کیونکہ رب تعالیٰ آسمان دنیا پر جب آ جاتا ہے تو پوری کائنات کو اپنے نور سے مالا مال کر دیتا ہے. رب کی تجلیوں کا اجالا ہے چار سو, یہ قادر کریم کی ہے جلوتوں کی رات. ہر سو حسین اور معطر سما ہے آج, کس درجہ مشک بیز ہے یہ نکہتوں کی رات. باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی, باران فضل ہوتا ہے اس شب کو, جو آج آنے والی رات ہے باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی. خوش بخت ہے جسے ملی یہ عظمتوں کی رات. جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا, جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا, اس کی عنایتوں کی یہ نعمتوں کی رات. غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے, غم کا علاج اگر دل مغموم ہے, پریشان ہے تو آج اللہ کے حضور آؤ, خدا غم دور کرے گا. غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے, یہ جاں فضا ہے ساتھ یہ فرحتوں کی رات. کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا ابھی, یہ ہے شفا کی رات, یہ ہے راحتوں کی رات. دامن بڑھاؤ مانگ لو خیرات مغفرت, دامن بڑھاؤ مانگ لو خیرات مغفرت. اے آسیو ہے جلوہ نما رافتوں کی رات. آئے کمی نہ کوئی بھی صوم و صلات میں, آئے کمی نہ کوئی بھی صوم و صلات میں, کر لو ریاضتیں کہ یہ ہے محنتوں کی رات. راضی کرو تم تمام جو ناراض تم سے ہیں, راضی کرو تمام جو ناراض تم سے ہیں. صلح و صفا کی رات ہے یہ قربتوں کی رات. اہل طلب کو خوش کرو داد و دہش سے تم,
اہل طلب کو جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جو لاچار اور بے سہارا ہیں، آج ان کے لیے اپنا دامن کرم کھولو، اپنی جیب سے خیرات کرو، آج ان کو خوش کرو، اہل طلب کو خوش کرو۔ داد و دہی سے تم جود و سخا کی رات ہے، یہ خدمتوں کی رات، الیاس بخت خفتہ کو تو بھی جگا لے آج۔ بخت خفتہ کہتے ہیں سوئے ہوئے مقدر، سوئے ہوئے مقدر کو آج کی رات جگاؤ۔ الیاس بخت خفتہ کو تو بھی جگا لے آج، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ قسمتوں کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہم کو زندگی میں عطا کی ہے، اس رات کو ماذ لاب و لاب میں نہ گزاریں، بلکہ اس رات اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آج رات کو اہتمام کے ساتھ غسل کر کے، غسل کرنا سنت ہے، اس رات میں ثواب ہے، اس رات کو غسل کرنا، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ اپنے آپ کو اہتمام کے ساتھ مسجد میں لائیں، نماز عشاء ادا کریں، اس کے بعد مختصر سی محفل ہوگی، پھر ہم نماز تسبیح ادا کریں گے، اس کے بعد محفل ذکر ہوگی، دعا ہوگی، اس کے بعد جس کی مرضی ہے وہ یہاں پر قیام کرے، جس کی مرضی ہے وہ جا کر سو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات و ریاضت کو قبول فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، کل ہفتہ اور پرسوں اتوار والے دن عشاء کی نماز کے بعد بابا سوندہ خان تنگر مرحوم ان کی برسی ہے، اور ان کی برسی کے حوالے سے مسجد حکیمہ والی میں اصال ثواب کا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں مولانا مفتی بشیر احمد کرم صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آگے سوموار منگل چھوڑ کر بدھ والا جو دن ہے یہ 23 مارچ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم نے نعیم بھائی کے گھر میں خواتین کی تربیت کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا، جس میں علامہ غلام محی الدین صاحب تشریف لائے تھے۔ پس پردہ انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی خواتین کی اصلاح کے لیے، تو اسی گفتگو کا دوسرا سیشن انشاءاللہ تعالی 23 مارچ بروز بدھ کو ہم نعیم بھائی کے گھر میں کر رہے ہیں، جس میں علامہ غلام محی الدین صاحب آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بیرہ شریف کی فاضلہ عالمہ خاتون، ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، وہ خاتون تشریف لائیں گی۔ اخلاقیات کے چیپٹر پر حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب خواتین سے ہم کلام ہوں گے، اور جو فقہی مسائل ہیں خواتین کی طہارت پاکیزگی کے حوالے سے جو مسائل خواتین کے ہیں، اس پر خاتون عالمہ دین جو ہیں ان کو بلایا ہے، وہ آ رہی ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ جو آئی تھی خواتین وہ جانتی ہوگی کہ ہم نے مکمل وہاں پر پردے کا انتظام کیا تھا، اور وہاں پر کسی مرد کا دخل نہیں تھا، اور جہاں پر علامہ صاحب بیٹھے تھے وہاں پر چند ایک بزرگوں کو ہم نے بٹھا لیا تھا ساتھ، تاکہ وہ بھی گفتگو سے معزوز ہوں۔ وہاں پر اس بار بھی ہم مردوں کے لیے، جو بزرگ مرد ہیں، جوانوں کے لیے، مردوں کے لیے ہم وہاں پر جب وہ علیحدہ تھوڑی جگہ بنائیں گے، لیکن چونکہ یہ پروگرام خواتین کی تربیت کا ہے تو خواتین کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، میاں کا تعلق بیوی کے ساتھ اور بیوی کا تعلق میاں کے ساتھ ہے، تو وہ گفتگو اس یعنی کہ سینیریو میں وہ کریں گے کہ مرد کو بھی اس گفتگو کو سمجھنے کی یعنی کہ موقع ملے کہ خاتون کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کرنا ہے، اور خواتین سن کر ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اپنی خواتین کو اس پروگرام میں ضرور بھیجنا ہے۔ تو چونکہ یہ پروگرام ہم کرتے ہیں، اس پروگرام کے اوپر اخراجات بھی آتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اوپر تو ہم نے ویسے فیس بل پروگرام ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اس بار علامہ صاحب کو بھی دعوت دیا، اور ساتھ عالمہ آ رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب جو خاتون آتی ہیں ان کو ہم نے پک اینڈ ڈراپ بھی دینا ہے، لانا بھی ہے اور چھوڑنا بھی ہے، اس پر اخراجات بھی آتے ہیں۔ میں تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام بہت زیادہ فائدہ مند پروگرام ہے۔ ایک مرد کی تربیت ایک مرد کی تربیت ہے، اور ایک عورت کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہے۔ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، ان کو دینی ماحول مہیا کریں، ایسی ماحول میں بھیجیں۔ آج ہمارے پاس جو ٹرینڈ چل ہے نا، کل پر بھی مرد آتے ہیں، جلسے پر بھی مرد آتے ہیں، جمعے پر بھی مرد آتے ہیں، خواتین کے لیے کوئی تربیت کا ماحول نہیں ہے۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں مردوں کو ایک بار اجتماعی خطاب کرتے تھے۔ ویسے تو ہر نماز کا سرکار مختصر سا یعنی کہ بیان فرماتے تھے نا، لیکن جیسے جمعہ کا ایک اجتماعی بیان ہے، جیسے ہفتے میں ایک بار صحابہ کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور ان کو اخلاقیات کے اوپر تم نے آئلی زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، گھر تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، سرکار ایک دن مردوں کو خطاب کرتے تھے، جبکہ سرکار دو عالم ہفتے میں 2 بار عورتوں کو جمع کر کے عورتوں کو 2 بار خطاب کرتے تھے۔ تو عورتوں کی تربیت کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں دین
خواتین کے 80% مسائل کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے اور 20% مسائل کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے. جن کا تعلق 20% ہے ہم ان کے اوپر اپنی تمام تر توانائی صرف کر رہے ہیں, ہر اجتماع میں مردوں کو بلا رہے ہیں, اور دین میں جن کا تعلق 80% ہے ہم ان کو صرف نظر کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, پیچھے کر دیتے ہیں. تو خواتین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے اپنی خواتین کے لیے ایک ایسا دینی مذہبی ماحول مہیا کرنا ہے جس میں وہ بیٹھیں اور وہ سیکھیں, تاکہ آپ کے اور ہمارے گھر مثل جنت بنے. اور ان کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے خاوند کو کیسے بلانا ہے, اپنے خاوند کی عزت کا, خاوند کے مال کا, خاوند کی اولاد کا میں نے کیسے خیال رکھنا ہے, خاوند کے اعزاء و اقارب کا, دوست احباب کا, رشتہ داروں کا میں نے کیسے خیال رکھنا ہے, کیسے بلانا ہے. یہ سارا کا سارا ماحول ان کو وہاں پر ملے گا. تو یہ 23 مارچ بروز بدھ کو نعیم بھائی کے گھر میں پروگرام ہوگا. 9 بجے پروگرام